دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا سمارٹ سٹی 5000 سال پہلے پاکستان میں موجود تھا، ایک ایسا ملک جس کی فضائیہ کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے۔ دوستو پاکستان کا ذکر ہو اور پاک فضائیہ کا ذکر نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور جہاں دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک اور دنیا کا بلند ترین ATM بادلوں کے بیچ موجود ہے۔ تو دوستو یہ ہے پاکستان جسے دنیا اکثر صرف خبروں کی نظر سے دیکھتی ہے، لیکن جب وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات ناردرن ایریاز کا حسن دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ اور یورپ کو بھول جائیں۔ تو آج فن اینڈ نالج کی اس خصوصی اور سب سے بڑی دستاویزی فلم میں ہم پاکستان کے قدیم تاریخ سے لے کر پاک فضائیہ کے عالمی ریکارڈ تک اور ہوش اڑا دینے والے حقائق کا سفر کریں گے۔ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو کرتے ہیں اپنی دلچسپ ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو اگر ہم رقبے کی بات کریں تو پاکستان کا کل رقبہ تقریباً 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو شامل کر کے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے، جو برطانیہ اور جرمنی جیسے کئی یورپی ممالک کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ اس کے ایک طرف 1000 کلومیٹر لمبا گرم ساحل ہے تو دوسری طرف دنیا کے بلند ترین پہاڑ۔ دوستو پاکستان کا جغرافیہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے دنیا کی چھت کہا جاتا ہے۔ دنیا کے 3 سب سے بڑے پہاڑی سلسلے یعنی ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش اسی دیش میں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی K2 اور دنیا کے بلند ترین گلیشیئرز قطبین کے باہر پاکستان کے شمال میں واقع ہیں، جو اسے دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کے لیے ایک چیلنج بنا دیتے ہیں۔ دوستو آبادی کے لحاظ سے پاکستان اس وقت دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک بن چکا ہے، جس کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ لیکن اس آبادی کا سب سے خوبصورت اور طاقتور فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ دوستو اسی کے بعد پاکستان کا ایک چھوٹا سا شہر سیالکوٹ پوری دنیا میں کھیلوں کا سامان فراہم کرتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر فخر ہوگا کہ فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والی دنیا کی بہترین فٹ بالز آفیشلی پاکستان کے اسی شہر سیالکوٹ میں ہاتھ سے تیار کی جاتی ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اس سڑک کی طرف جسے دنیا شاہراہ قراقرم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اونچی پکی سڑک ہے جو پاکستان کو چین سے جوڑتی ہے۔ اسے بنانے کے لیے پاکستانی اور چینی انجینئرز نے قراقرم کے سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر دیا۔ یہ اتنی بلندی پر اور اتنے خطرناک حالات میں بنائی گئی کہ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ مانا جاتا ہے۔ دوستو پاکستان میں ہی دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان کھیوڑا واقع ہے۔ اس کا فیکٹ بڑا دلچسپ ہے۔ 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ کی فوج یہاں آئی تو ان کے بیمار گھوڑوں نے یہاں کی چٹانوں کو چاٹنا شروع کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ جو اس گلابی نمک ہمالین پنک سالٹ کی دریافت ہوئی جو آج پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے۔ تو دوستو اب باری ہے پاک فضائیہ کے ان شاہینوں کی جن کا نام سن کر دشمن کے پائلٹس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ 7 ستمبر 1965 کو سکواڈرن لیڈر MM عالم نے دنیا کی جنگی تاریخ کا وہ سب سے بڑا معجزہ دکھایا جو آج تک کسی بھی ملک کا پائلٹ نہیں دہرا سکا۔ انہوں نے اپنے F-86 طیارے سے صرف 55 سیکنڈ کے اندر دشمن کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے، جن میں سے 4 طیارے صرف 30 سیکنڈ کے اندر تباہ کیے گئے۔ یہ ایک ایسا عالمی ریکارڈ ہے جو گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ تو دوستو پاک فضائیہ صرف ماضی کے ریکارڈ پر نہیں چلتی بلکہ آج پاکستان کا اپنا تیار کردہ JF-17 تھنڈر دنیا کے بہترین اور سستے ترین 4th جنریشن لڑاکا طیاروں میں گنا جاتا ہے۔ اس طیارے کے میکینکس، اس کا ریڈار سسٹم اور اس کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت اتنی کمال ہے کہ کئی بین الاقوامی ممالک اسے پاکستان سے خرید رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کا موٹو ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں، اور انہوں نے ہر محاذ پر یہ ثابت کیا ہے۔ دوستو پاک فضائیہ اور پاک فوج کا ایک ناقابل یقین محاذ سیچن گلیشیئرز ہے، جسے دنیا کا سب سے اونچا اور سرد ترین جنگی محاذ مانا جاتا ہے۔ 20,000 فٹ کی بلندی پر جہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت -50 ڈگری تک چلا جاتا ہے، وہاں پاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز پائلٹس اپنی جان پر کھیل کر ہمارے جوانوں تک خوراک اور باقی چیزیں پہنچاتے ہیں۔ ان بلندیوں پر پرواز کرنا دنیا کے کسی بھی دوسرے پائلٹ کے لیے ایک ناممکن خواب معلوم ہوتا ہے۔
دوستوں اب کہانی شروع ہوتی ہے 5000 سال پہلے موہنجوداڑو کی، جہاں دنیا غاروں میں رہتی تھی۔ تب پاکستان میں ایک ایسا شہر تھا جہاں پکی اینٹوں کے مکان، زیر زمین نالیاں اور گریٹ باتھ موجود تھے۔ اس سے بھی پہلے مہر گڑھ وہ جگہ ہے جہاں انسان نے تاریخ میں پہلی بار گندم اگانا شروع کی اور کھیتی باڑی کرنا سیکھا تھا۔ پاکستان کے جغرافیہ دنیا کو دنگ کر دیتا ہے۔ دنیا کے دوسری سب سے اونچی چوٹی کیٹو کو کوپیما وحشی پہاڑ کہتے ہیں، کیونکہ اسے سر کرنا ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نارتھ اینڈ ساؤتھ پول کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 7000 سے زیادہ گلیشیئرز پاکستان میں ہیں، اسی لیے اسے دنیا کا تیسرا قطب بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو پاکستان میں پاک چین سرحد پر 15000 فٹ کی بلندی پر دنیا کا بلند ترین ATM موجود ہے، جہاں برف باری میں بھی پیسے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ شندور میں دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے، جہاں بادلوں کے نیچے میچ ہوتا ہے۔ اور دوستو دنیا کا واحد زرخیز صحرا تھر پارکر بھی پاکستان میں موجود ہے، جہاں صحرا ہونے کے باوجود بارش ہوتی ہے اور ہریالی چھا جاتی ہے۔ دوستو اسکواش کی دنیا میں پاکستان کے جہانگیر خان نے مسلسل 555 میچز جیتے اور ایسا ریکارڈ بنایا جسے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ اور اس کے بعد پاکستان کے عبدالستار ایدھی نے دنیا کا سب سے بڑا رضاکارانہ ایمبولنس نیٹ ورک کھڑا کیا، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ دوستو پاکستان کی ثقافت اتنی رنگین ہے کہ یہاں کا ٹرک آرٹ آج بین الاقوامی فیشن برانڈز استعمال کر رہے ہیں۔ چترال کی پراسرار کلاش قوم آج بھی ہزاروں سال پرانی ثقافت کے ساتھ زندہ ہے۔ اور دوستو ہمارا دارالحکومت اسلام آباد دنیا کا دوسرا سب سے خوبصورت دارالحکومت مانا جاتا ہے، جہاں مارگلا کی پہاڑیاں اور فیصل مسجد کا حسن انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ دوستو دنیا نے پاکستان کو ہمیشہ خبروں اور سیاست کی نظر سے دیکھا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے زمین کی ساری خوبصورتی اکٹھی کر کے پاکستان کے شمال میں سجا دی ہے۔ دوستو ہنزا ویلی جسے زمین پر جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، جہاں کے لوگ دنیا میں سب سے لمبی اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ عطا آباد لیک جس کا فیروزی پانی دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور سکردو کا کٹپنا صحرا جو دنیا کا واحد ایسا ٹھنڈا صحرا ہے جہاں ریت کے ٹیلوں پر بھی برف باری ہوتی ہے۔ دنیا جن مناظر کے لیے یورپ اور سوئٹزرلینڈ کے لیے کروڑوں روپے لٹاتی ہے، وہ تمام قدرتی عجائبات، خوبصورت جھیلیں اور وادیاں ہمارے اپنے ناردرن ایریاز میں بکھری پڑی ہیں۔ دوستو یہ ہے ہمارا پاکستان، موہنجوداڑو کی قدیم تہذیب سے لے کر فضا میں گرجتے JF-17 تھنڈر تک، اور کیٹو کی بلندیوں سے لے کر ایدھی کے انسانیت تک۔ ہمیں اپنے وطن اور اس کے شاہینوں پر فخر ہے۔ آپ کو پاکستان کا کون سا فیکٹ سب سے حیران کن لگا؟ کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی ہی دستاویزی فلموں کے لیے فن اینڈ نالج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔